بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اور پیاری بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، آج ایک بڑا اہم موضوع ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ کام تو وہی ہے، دعوت والا کام تو وہی ہے، تو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے؟ نہ تو کام کرنے والوں کو فائدہ مل رہا ہے، ایمان کے اعتبار سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور جن پر محنت کی جا رہی ان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اور تمام صحابہ کرام کی اور تمام اولیاء کرام کی جو محنت، وہی محنت تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اور ہمارا ایک دوسرا چینل ہے مکمل دین، اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں اور دین کے مسائل بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی کہ ہماری دعوت سے، ہمارے گشتوں سے آخر فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ گشت کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں، گشت والے عمل میں بے شمار فوائد رکھے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اس کو اصول اور آداب کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑی ہماری کمی یہ ہے، سب سے پہلے تو ہماری فکریں نہیں ہیں جو گشت والے عمل کے دوران فکریں ہونا چاہیے۔ امت کی فکر تو ہر وقت داعی کو ہونا ہی چاہیے، لیکن جس وقت محنت کر رہے ہیں اور گشت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور تو ہماری فکریں کیا ہوں کہ امت کے بگڑ جانے کا غم ہو ہمارے دلوں کے اندر، اور امت کو جو ہے وہ اللہ سے جوڑ دینے کی فکر ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی ہمارے دل کے اندر فکر ہو۔ دوستو، اگر یہ فکر نہیں ہے تو ہماری محنت میں کچھ دم نہیں رہے گا، ہماری محنت کی جان نکلی ہوئی ہے۔ خام خواہ ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن محنت سے ہمیں ثواب تو بے شک مل رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہماری محنت سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے لوگوں کو، اور جو فائدہ پہنچنا چاہیے میری اپنی ذات کو، وہ فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا۔ اس کام کی جان ہی فکر ہے، اس کام کی جان ہی ہے فکر اور کلہن۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے دائم الفکر والاحسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت فکر مند اور ملول رہا کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ امت کے غم میں، امت کی فکر میں غمگین رہا کرتے تھے دوستو۔ اور یہ فکریں ہمارے اندر سے نکلی ہوئی ہیں کہ گشت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن گشت کو برائے گشت کر رہے ہیں، گشت کو برائے جو ہے ہدایت نہیں کر رہے ہیں، کہ اس ایک گشت کر لیتے تو پوری سارے عالم میں ہدایت کی ہوا عام ہو جاتی، ایک گشت کے ذریعے سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں عام ہو جاتی۔ یہ ہے گشت والا عمل۔ دوستو، گشت کو ہم لوگوں نے بہت ہلکے میں لے لیا، بغیر قربانی کے کر رہے ہیں گشت۔ میں نے بہت ساری جگہ دیکھا، اللہ معاف کرے، یہ گشت والا عمل 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں گشت والے عمل میں۔ اور ذرا غور کریں آپ آس پاس اپنے علاقوں میں، لوگ آتے ہیں، گشت کی بات ہوتی ہے، اور باہر جا کے گشت بھی ہوتا ہے۔ گشت کے بعد 15-20 منٹ گشت کرنے کے بعد ساتھی آتے ہیں، اور پھر سب اپنے اپنے کاموں کو روانہ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے تقاضوں کو پورا کرنے چلے جاتے ہیں، دنیاوی تقاضے۔ اور پھر کیا ہو، مغرب میں جمع ہوتے ہیں، پھر مغرب میں جمع ہوئے، پھر اعلان ہوا، اور پھر دین کی بات ہوئی۔ تو دوستو، یہ قربانی کہاں سے ہے بھائی؟ گشت کا کام تو یہ ہے، گشت کا عمل تو یہ ہے کہ 2 نمازوں کے بیچ کے وقت کو فارغ کر دیا جائے۔ اگر عصر میں ہونا ہے تو عصر سے مغرب کے بعد تک کے وقت کے اپنے فارغ کریں۔ کون سا زیادہ آفت آ جاتی؟ 1.5 پونے 2 گھنٹے کا عمل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ نماز سے لے کے نماز کے بعد تک جو 10-15-20 منٹ کی بات ہوتی ہے تشکیل تک، بس اس سے زیادہ دوستو نہیں ہوتا۔ جاڑوں میں 1.5 گھنٹہ، اور گرمیوں میں بہت زیادہ 1.25 گھنٹے بس۔
لیکن ہم نے اس کام کو کھیل سمجھ لیا دوستو، اور جب کھیل سمجھا تو کھیل کی طرح کر رہے ہیں، تو اسی لیے گشت سے ہمیں فائدے مل نہیں رہے۔ گشت سے جو فائدے ہم کو ملنا چاہیے، ہمارے اپنے ایمان کو بننا چاہیے، اور ہمارے جو ہے ساتھیوں پہ اثرات پڑنا چاہیے، بستی پہ اثرات پڑنا چاہیے، عالم پہ اثرات پڑنا چاہیے، نہیں پڑ رہے ہیں۔ تو دوستو بڑی فکر کی بات ہے، اور بہت ہی جو ہے رونے کا مقام ہے کہ اتنا اونچا کام اللہ نے ہمیں دیا، اور اس کام کو ہم نے کھیل سمجھ لیا۔ تو دوستو گشت کی محنت جو ہے یہ بہت ہی اصل ہے۔ جس وقت گشت کے لیے نکلیں اس وقت تو ایسی دل کے اندر فکر ہو، ایسی کڑھن ہو کہ جو شخص ہمیں دیکھے تو اسے لگے کہ اس شخص کی کوئی بہت قیمتی کوئی چیز کھو گئی ہے، یہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں یہ لوگ، یہ فکر ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر کتنی فکریں ہوتی ہیں، ہم کسی دوسرے کو کیا کہیں، ہم اپنی ہی بات کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ معاف کرے کہ کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا، گشت کو ہم نے گشت نہیں سمجھا، گشت کو کھیل سمجھ لیا۔ معاف اللہ رب العالمین ہم سب کو مغفرت فرمائے، ہم سب کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ہم سب کو اصول اور آداب کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو گشت کو قربانی کے ساتھ کرنا ہے، گشت کو فکروں کے ساتھ کرنا ہے۔ جب تک گشت فکر اور قربانی کے ساتھ نہیں ہوگا اس گشت میں جان نہیں پڑے گی، اور جب گشت کے اندر اور دعوت کے اعمال کے اندر جان نہیں ہوگی تو نہ تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، نہ ہی بستی والوں کا فائدہ ہوگا، نہ ہی امت کا فائدہ ہوگا۔ تو اگر اپنا بھی فائدہ کرنا ہے، اور اصل سب سے مقدم ذات ہماری اپنی ہے کہ ہمارا اپنا ایمان کیا بنا، گشت سے پہلے ہم اپنے ایمان کو دیکھیں اور گشت کے بعد اپنے ایمان کو ٹٹولیں تو کیا ہمارے ایمان میں شمع برابر فرق پڑا؟ دوستو ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ نماز سے پہلے ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، اور نماز کے بعد اپنے ایمان کو دیکھیں، نماز پڑھنے کے بعد کہ ہمارے ایمان میں کچھ فرق پڑا؟ دوستو یہ تو وہ اعمال ہیں، اللہ معاف کرے، یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جن سے ایمان میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ غلطی تو بھائی کام کرنے والوں سے ہی ہوگی، جو کام نہیں کر رہے وہ کیا غلطی کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے اور کام کو کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اس دعوت کی محنت سے جوڑا ہے، گشت کی محنت سے جوڑا ہے، تو ہم گشت کریں، لیکن اپنی گشت کی محنت کو ہم سدھار لیں۔ اپنی گشت کی محنت کو سدھار لو، اپنی گشت کی محنت کو سدھار لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیاوی اور اخروی سارے مسائل کو سدھار دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں سب سدھار دیں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب۔ یقین تو ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا اپنا یقین کامل نہیں ہوگا کہ اس گشت سے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے، اس دعوت کی محنت سے دنیا آخرت کے مسئلے حل ہوں گے، تب تک دوستو جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کریں گے۔ سارا مسئلہ جو ہے وہ یقین کا ہے۔ تو اس لیے آج سے دوستو ارادہ کریں ہمارے تمام ساتھی کہ انشاءاللہ تعالی کام کو کام سمجھ کے کریں گے، گشت کی محنت کو اسی اعتبار سے کریں گے جیسے ہم سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام ساتھی، تمام بھائی اور بہن جو دعوت کی محنت میں لگے ہیں، سب کو اصول اور آداب کے ساتھ دعوت کی محنت اور گشت کی محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔